تین حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. نمبر 1، اور یہاں یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ دیکھیے ہمارا مقصد اور ہماری روش یہ نہیں ہے کہ ہم فارسی لفظ بلفظ پڑھ کر اور پھر اس کا ترجمہ کریں. نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کی تقریر بیان کرنی ہے، بغیر اس کے کہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں. ممکن ہے بعض جگہوں پر لفظی ترجمہ بھی آ جائے اور بعض جگہوں پر وہ مطلب بیان کیا جائے اس میں موجود ہے. نمبر 1 جس کو الف کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، برنامہ اعتقادی. جس طرح ہم مقدمے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات 3 حصوں پر مشتمل ہے. اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں پر میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 اعتقادی برنامہ، اعتقادی پروگرام، اعتقادی تعلیمات، یعنی وہ تعلیمات جن کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے یا اصول دین کہہ دے. نمبر 2 دستورهای عملی کہ ہم جن کو فروع دین کہتے ہیں یا احکام، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا رابطہ انسان کے اعمال سے ہوتا ہے، وہ بھی اعمال اختیاری. جیم مسائل روانی، کردار، نفسیات، روحانیات سے مربوط جو امور ہیں ان کو ہم اخلاق کا نام دیتے ہیں، لہذا کہیں اخلاقیات. اعتقادات نمبر 1، احکام نمبر 2، اخلاقیات نمبر 3، یا کہیں اصول دین، فروع دین اور اخلاق. اب اعتقادات میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے دستہ اول، قسم اول جو اسلامی برنامہ ہے جس کا نام ہم نے اعتقادی پروگرام یا اصول دین یا اعتقادات دیا، اس کا تعلق انسان کی اعتقاد سے ہوتا ہے. اس پروگرام کا تعلق فکر کے صحیح ہونے سے ہوتا ہے، فکر کے صحیح کرنے کی اور صحیح اعتقاد اپنانے کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے. ضروری ہے مکلف کے لیے کہ وہ ان اصول دین کے متعلق یا اعتقادی پروگرام کے متعلق یا اعتقادات کے بارے میں یقین حاصل کرے اور دلیل کے ذریعے سے ان کو قبول کرے، اور جب دلیل کے ذریعے سے انہیں قبول کیا تو اسی پر ہی اپنا اعتقاد رکھے اور اسی چیز کا معتقد ہو جائے. اور چونکہ یہ ایسا پروگرام ہے اسلام کا جو اعتقادی امور پر مشتمل ہے، یہاں یقین ضروری ہے، لہذا دوسروں کی تقلید اس میں ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تقلید کے ذریعے سے آپ اصول دین پر اعتقاد رکھیں. دوسرے نمبر پر جو عملی پروگرام ہے اسلام کا، وہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو انجام دینی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے. لہذا ان کو فارسی اصطلاح میں بایدہا و نبایدہا کہتے ہیں. کچھ شائستہ ہیں کہ انجام دی جائے، کچھ شائستہ ہیں کہ انہیں ترک کیا جائے. اور کہتے ہیں کہ صحیح اعتقاد کے ساتھ اگر اوامر الہی کو بجا لائیں تو انسان حقیقت میں مطیع پروردگار ہو جاتا ہے اور اطاعت الہی متحقق ہو جاتی ہے. بس مکلف شخص کے لیے اوامر اور نواہی الہی کی شناخت اور پہچان 3 طرح سے ممکن ہے. یعنی جو شخص بھی مکلف ہوا ہے، انشاءاللہ بعد میں تکلیف کے بارے میں بات کریں گے کہ تکلیف کی شرائط کیا ہیں اور کب انسان مکلف بنتا ہے. بہرحال جو بھی انسان مکلف ہے 3 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ کے یہ اوامر ہے اور یہ نواہی ہے. اوامر کو بجا لانا ہے اور نواہی سے پرہیز کرنا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ خود اجتہاد کرے، یعنی کہ منابع اجتہاد اور مصادر اجتہاد
کو استعمال کرتے ہوئے حکم شرعی کو خود استخراج کریں، خود استنباط کریں ان ادلہ سے. مثال کے طور پر قرآن کریم اور ان میں سے سنت سے ہماری مراد قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم ہے. اور اسی طرح اجماع اور عقل. باقی ہمارے ہاں استحسان، قیاس، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، قیاس وغیرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان کے ذریعے سے کوئی بھی حکم شرعی استفادہ اور استنباط اور استخراج نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ بحث ہے اپنی جگہ پر کہ کیا دلیل ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. یہ بعد میں انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر ان کے بارے میں بحث کی جائے گی. تو بس ایک طریقہ یہ ہوا کہ خود انسان حکم الہی کو استخراج کرے، استنباط کرے ان کے منابع سے اور اسی سرحد سے جو سرحد معین کی گئی ہے اس کے لیے. نمبر 2، یہ خود تو اس حد تک نہیں ہے، یعنی وہ علمی بضاعت نہیں ہے اور علمی سرمایہ اتنا نہیں ہے کہ خود انسان جائے اور منابع سے، ادلہ سے حکم شرعی کو استفادہ کرے، استخراج کرے، استنباط کرے. تو اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اس منزل پر پہنچ چکا ہے اور جو تمام شرائط تقلید اس میں موجود ہیں، ایسے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرے اور احکام کو اسی کے کہنے کے مطابق انجام دے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تقلید بھی نہیں کرنا چاہتے چونکہ علمی لحاظ سے بہت بالا ہیں، اوپر ہیں اور اجتہاد کی منزل تک بھی نہیں پہنچے. اب یہاں یہ ہے کہ چونکہ عوام الناس بھی نہیں ہے اور مجتہد بھی نہیں ہے کہ خود، تو تیسرا ایک راستہ یہ ہے، تیسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ جائیں اور احتیاط پر عمل کریں. اب احتیاط پر کیسے عمل کریں، اس کا طریقہ کیا ہے اور احتیاط پر عمل کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی. بس مکلف کا شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے ان 3 وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے. نمبر 1، اجتہاد، خود مجتہد بنے. اور یہ قرآن کی آیت بھی حقیقت میں اسی کی طرف دعوت دے رہی ہے. ایک گروہ جاتا ہے، کیونکہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، سب ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ سب جائیں، تمام کام چھوڑ کر سب علم دین حاصل کرنے کے پیچھے جائیں. اور تفقہ در دین کے بارے میں جو نظریات ہیں ہم ان کو نہیں بیان کریں گے. تفقہ در دین کے بارے میں ہمارے بزرگان میں سے بعض یہ فرماتے ہیں کہ تفقہ در دین تمام ان چیزوں کو شامل ہے جو کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، یعنی اعتقادات کو بھی شامل ہے، تقلید کو اور احکامات کو بھی شامل ہے اور اخلاقیات کو بھی شامل ہے. یعنی تفقہ در دین کہ یہ تینوں حصے ہیں در واقع، ان تینوں میں جاؤ تفقہ کرو. اور یہ آیے فلولا نفر من کل فرقۃ، یہ آیہ بھی یہی مطلب بیان کر رہی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تفقہ در دین میں دیکھیں قدر متیقن کیا ہے. فرماتے ہیں قدر متیقن وہی اصول دین ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً یہ چیزیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اسی میں شامل کی جائے گی. لہذا یہ مفصل اپنی جگہ پر بحث ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے کہ ہم اجتہاد کی وضاحت کریں، تقلید کی وضاحت کریں، احتیاط کی وضاحت کریں. ضرورت ہے اس بات کی کہ اصلا مکلف لفظ اور جو استعمال کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں. مکلف اس میں مفعول ہے باب تفعیل سے، کلف یکلف تکلیفا، مکلف مکلف. مکلف اللہ تبارک و تعالی ہے، انسان کو مکلف وہی قرار دیتا ہے. لذا اللہ کی ذات مکلف ہے، وہ وظیفہ معین کر رہا ہے. وہ تکلیف مصدر ہے باب تفعیل کا سے، اور تکلیف کلفت سے ہے.
کلفت یعنی مشقت، یہ لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے علم کلام میں بھی اس سے بحث کی جاتی ہے اور احکام میں بھی اس سے بحث کی جاتی ہے. یہ صاحب کتاب شرائط تکلیف سے بحث کر رہے ہیں، لذا مکلف اس میں مفعول کا صیغہ بنا، مکلف اس میں فاعل کا صیغہ باب تفعیل سے، حروف اصلی کاف لام فا. کلفت ثلاثی مجرد ہے، کلفت یعنی مشقت. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت قیمتی گوہر عطا کیا ہے جسے عقل کا نام دیا جاتا ہے. قوہ تفکر، قوہ تعقل، قوہ تدبر، اور یہی قوہ انتخاب جو اچھائی اور برائی کو تمیز دے. دوسروں سے انسان کو یہی طاقت اور قدرت جو اللہ کی جانب سے ہے، جس بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، عقل. انسان دوسری مخلوقات سے جدا ہو جاتا ہے اور انسان کی کرامت بھی اسی میں ہی ہے. اور اسی عقل کی بدولت انسان مسئول بنتا ہے، ذمہ وار بنتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے اس کی. اور سب سے پہلے آپ جب اس الاصول من الکافی کو، چونکہ کافی 3 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کا نام ہے الاصول من الکافی، دوسرے حصہ کا نام ہے الفروع من الکافی، تیسرے حصہ کا نام ہے روضۃ من الکافی یا الروضہ یا روضۃ الکافی یا الروضہ من الکافی کہتے ہیں. یہ تینوں حصے ہیں. سب سے پہلے مرحوم کلینی نے، محمد ابن یعقوب کلینی نے کتاب العقل، اس کتاب علم میں اور کتاب عقل میں ایک اچھی روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ حدیث جو مشہور و معروف ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور حکم دیا آ جاؤ، تو عقل آ گئی. کہا ادبر، پیچھے چلی گئی. تو پھر فرمایا بکا اصیب و بکا اعاقب، یعنی جس انسان میں عقل ہے ثواب اور عقاب بھی اسی کے متعلق ہے. اور اچھے کام کرے گا تو ثواب ملے گا، برے کام کرے گا تو عقاب. جس انسان میں یہ ہے ہی نہیں، یہ عقل کی قوت سے وہ خالی ہے، اس نعمت بزرگ سے وہ محروم ہے، تو ایسے انسان کو کوئی بھی تکلیف اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور وہ مکلف نہیں کہلائے گا. اور سعادت اور شقاوت بھی اس انسان سے مربوط ہے جو انسان مکلف ہے. لہذا جب انسان کو بہت بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا جس کا نام ہے عقل، اسی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے احکام الہی کی پابندی کی، تو یقیناً وہ سعادت ابدی تک پہنچ جائے گا. اور وہ سعادت ابدی اسی کے حصے میں مرقوم ہو جائے گی، لکھی جائے گی، اور وہ انسان ہمیشہ کی ابدی سعادت، دائمی سعادت اور دائمی جنت کی نعمات سے بھرپور فائدہ حاصل کرے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اصلاً انسان کب مکلف بنتا ہے، تکلیف کب اس پر عائد ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے چند شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نمبر 2 عقل، نمبر 3 قدرت. بس یا یوں کہیں، بالغ کے بجائے آپ بلوغ کہہ دیں، کیونکہ پہلی شرط بلوغ ہے، دوسری شرط عقل ہے، تیسری شرط قدرت ہے. بس یوں کہیں کہ مکلف وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، قادر ہو. بس اگر نسبت دیکھی جائے ان کی، نسب اربع کے لحاظ سے، اگر ہم مکلف کو عاقل سے، مکلف ایک کلی چیز ہے، اور یہ بتا دیں کہ مکلف ایک خاص اصطلاح ہے
اس اصطلاح کے مطابق ہم نے کیا کہا؟ مکلف وہ ہے جس میں یہ 3 شرائط پائی جائیں: عقل، بلوغ اور قدرت. لہذا جس میں یہ 3 شرائط